تو ناظرین آپ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ مغل، اسلامی اسکالر ہیں، محقق ہیں، قرآن پاک کے طالب علم ہیں۔ موضوع جو ہے وہ آپ نے پچھلی وقفے میں سن لیا۔ اس وقت جو ہے وہ ہم ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب سے پوچھیں گے کہ ناجائز طریقے سے جو مال کھایا جاتا ہے اس کے معاشرے پر کیا اثرات ہوں گے، اور قیامت کے دن جو ہے ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ معاشرے میں تباہی پھیلتی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بد اعتمادی پھیلتی ہے اور ایک دوسرے پہ بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، اور لوگ جب مال کو ہی اپنا مطمع نظر بنا لیتے ہیں تو حرص پیدا ہوتی ہے۔ حرص پیدا ہوتی ہے تو آپ مال کماتے ہیں، جائز ناجائز، اس میں دوسرے کو جب آپ زچ پہنچاتے ہیں، دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں تو دوسرا بندہ بھی مشتعل ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو مشتعل ہونا، یہ زمین پر، میں تو یہاں تک جاؤں گا بیگ صاحب کہ زمین پر فساد فی الارض پھیلنے کا باعث بن جاتا ہے۔ اور فساد فی الارض کی آپ کو پتہ قرآن پاک سزا جو دیتا ہے، یقتلوا تقتیلا، یعنی کہ قرآن پاک کے جو 4 بڑی سزائیں ہیں ان میں سب سے ٹاپ کی سزا اس کو سجیسٹ کرتا ہے۔ جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں، جو فساد پھیلاتے ہیں ان کی سزا یقتلوا تقتیلا، یعنی پور کاٹ دو، اور عرف عام میں پتھر مار کر، رجم کر کے مار دو اس کو، اتنی سخت سزا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، ٹھیک ہے جی، طیب کو خبیث مال سے آپ نہ بنائیں۔ اور اللہ پاک ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ میں حرام کر رہا ہوں نا، اللہ البیع وحرم الربا، اللہ حلال کرنے والا ہے، اللہ حرام کرنے والا ہے۔ دیکھیں بیگ صاحب، ایک طرف اگر میں یہ آیت پڑھتا ہوں کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم، یہ جو رشتے ہیں، ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی، جی، بیٹیوں کے بیٹیاں، جی، جو والدین ہے، والدہ ہے، رضائی ماں، آگے چلتے جائیں، یہ کون ہم پہ حلال کر رہا ہے؟ یہ کیوں ہمارے لیے محرم رشتے ہیں؟ یہ اور تو کوئی بات نہیں ہے، صرف اللہ کی ایک آیت ہے، اللہ کا ایک کلام ہے، اللہ کا ایک بیان ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نکلا ہے، تو وہی ایک عورت مجھ پہ حلال ہو گئی ہے بیوی کی شکل میں۔ 2 جملے ہی تو پڑھے نا مولوی صاحب نے، یا میں نے ایجاب و قبول ہی تو کیا ہے، اللہ کے اذن سے یہ میرے لیے حلال ہے، اور 10 رشتے جو اللہ نے گنوا دیے وہ میرے لیے 10 یا جو بھی وہ میرے لیے حلال ہے، تو میں اس کو مانتا ہوں، ایسا نہیں مانتا نہیں ہوں، میں حرام کو بھی مانتا ہوں، حلال کو بھی مانتا ہوں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایک طرف میں یہ تو مانتا ہوں، اور جب اللہ میاں کہتا ہے کمانے میں حلال حرام کرو، سود، جوا، شراب، یہ جب کھانے پینے میں کمانے میں جو حرام اللہ کہتا ہے، تو میں وہاں نہیں مانتا، وہاں بالکل ایسا بیہیو کرتا ہوں جیسے کوئی ہستی ہے ہی نہیں جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے سامنے میں نے کھڑے ہو کے پیش کرنا ہے۔ دیکھیں جی، ویل للمطففین سورت آپ شروع کریں اگر، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، تباہی ہے ان پر جو ناپ تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب ناپ تول کر دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ قرآن کا گلہ ہے، اَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا ان کا یہ گمان ہے کہ انہوں نے دوبارہ مر کر نہیں اٹھنا، میرے پاس نہیں آنا؟ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ، کہ ان کو زوم ہو گیا وہاں میرے پاس نہیں آنا ہے جی۔ اللہ کہتا ہے بلا، کیوں نہیں، وربی، اللہ کی، میرے رب کی قسم ایسا ہونا ہے۔ تو یہاں کہا کہ لیوم عظیم، اس بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب لوگ اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو مذہب کا جو بیان ہے، جو بیانیہ ہے، وہ سادہ ہے، بالکل سادہ ہے کہ آپ حق حلال کے طریقوں میں رہ کر، جائز مینز میں رہ کر، ہیں جی، اور یہ جانتے ہوئے کہ اگر ہدایت نہیں ہوگی تو یہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اگر ہدایت ہوگی تو یہ نعمت ہے، ہدایت نہیں ہوگی، بے ہدایتے ہو گئے تو یہ فتنہ فساد ہے۔ تو آپ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مذہب کیا ہے، الدین النصیحہ، دین ہمدردی خیرخواہی کا نام ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر مجھ سے پوچھیں تو دین ہے کیا؟ دین ہے خدا کی محبت اور انسانیت سے ہمدردی۔ جو یہ چارٹر بناتے پھر رہے ہیں انسانی حقوق اور فلانے، یہ میرے دین نے 1400 سال پہلے، بلکہ ہمارے دین نے ان الدین عند اللہ الاسلام، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی، آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی آیات ڈالی تھی، اور کم از کم تورات، زبور، انجیل میں تو سب کچھ ہے، اور قرآن میں تو اس کی آخری، مال کی طرف انسان مائل ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس رجحان کو روکنے کے لیے قرآن اس میں جگہ جگہ پہ وہ بارز لگاتا ہے،
روڑے اٹکاتا ہے کہ دیکھو یہ یہاں نہیں جانا, آپ بالکل جائز مینز میں رہیں, نقصان اور دھوکہ نہ دیں. اور اس آیت کے ذیل میں جو آپ سمجھو ہم نے ابھی چیزیں الٹی چال چلتے ہیں یہ دیوان گان عشق, آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. یہ جو اللہ کے دیوانے ہیں, محمد رسول اللہ کے جو پروانے ہیں, وہ رشوت لینے والا مال اکٹھا کرنے میں مزہ لیتا ہے, یہ رشوت کو ٹھکرانے میں مزہ لیتا ہے. وہ شراب پینے میں لطف محسوس کرتا ہے, یہ شراب کو چھوڑنے میں لطف محسوس کرتے ہیں. اور یہ سود کھانے میں وہ پیسے کماتا ہے, یہ سود کو معاف کرنے میں, چھوڑ دینے میں, اللہ کے حکم کو بجا لانے میں, اللہ کے سامنے اپنی تمام ول کو مکمل طور پر سرنڈر کرنے میں یہ خوشی محسوس کرتے ہیں. اور پھر دیکھیں نا بیگ صاحب, ایک بڑھیا کا پلاٹ ہے, ہمارے شہر میں بھی لوگ چلے گئے, فاتح برویا اور الابصار کی شکل بن گئے. ایک بڑھیا کا پلاٹ ہے 10 مرلے کا, وہ بھی اللہ کے سامنے قیامت میں کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ یہ فلان ہے. وہ میں اپنے میں لیتا ہوں 2 منٹ کے لیے مثال کے طور پر. وہ کہتی ہے مرزا صاحب نے میرا پلاٹ کھایا ہے, کیا اللہ میاں منصف اعظم ہونے کے ناطے معاف کرے گا؟ اللہ کہتا ہے میں حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. یہ وہی بڑھیا معاف کرے گی جس کو تم نے ظلم کیا, جس کی بچی کے نکاح تھا, تم نے اس پہ قبضہ کر لیا, تم نے اس کو جوتے ڈنڈے بھی مارے اور پلاٹ بھی قبضہ کر لیا. تو بچو اس بات سے کہ وہاں جاؤ تو وہاں جا کے تمہارا یہ سارا جو حشم, وہ یہ جو دولت اور یہ نشہ اور اقتدار اور یہ جو گن مین اور فلانے, کچھ نہیں ہوگا. اکیلے اٹھو گے. قرآن نقشہ کہتا ہے, میں 2-3 نقشے آپ کو کھینچ کے بتاتا ہوں کہ ما اغنا انی مالیہ. وہاں وہ کہے گا کہ میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا. حلق انی سلطانیہ, میں تو بڑا بادشاہ تھا, میری سلطانی, میری بادشاہی, میری شہنشاہی کسی کام نہ آئی. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے کوئی کہے گا کہنے والا کہ خذوہ فغلوہ, اس کو پکڑو, اس کو توق ڈالو, جی اس کے گلے میں توق ڈالو. ثم الجحیم صلوہ, پھر اس کو آگ میں ڈال دو, جہنم سے اگلی سٹیج والی آگ, اس میں ڈال دو. پھر کہا ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ, پھر اس کے 70 گز کی زنجیر میں اس کو جکڑ دو. کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا. کرتا کیا تھا؟ ولا یحض علی طعام المسکین, اور مسکین کو کھانا تو ظالم کا کھلائے گا, یہ کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا. آگے چلے کسی اور جگہ پہ تو دیکھیں قرآن کہتا ہے 29ویں پارے میں کسی صورت میں ہے, یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. بڑی خطرناک آیت, رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے کہ قیامت کے دن, اس دن مجرم جو ہوگا وہ کہے گا میں کاش فدیہ دے دوں. کیا فدیہ دوں؟ عذاب, اس آج کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے دوں اور مجھے چھوڑ دیا جائے. ایسے ہم یہاں تاوان دے دیتے ہیں. کیا دے دوں؟ بے بنی ہے, میرے بیٹے جن کے لیے میں سارا گند مچا کے جا رہا ہوں وہ دے دوں. وہاں کہے گا. اور اللہ کہہ رہا ہے اس میں رتی برابر بھی شک شبہ نہیں ہے, کیونکہ بزرگ کا قول نہیں ہے, پروردگار کا کلام ہے. اور کہا بے بنی و صاحبتہ, اس بیوی کو اپنانے کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں, الٹے سیدھے کام جو بھی کرتا رہا اس کو بھی دے دوں. وہ اخی ہے, اور بھائی, وہ کہے گا وہ فصیلتہ التی تؤویہ ہے, میرے جو خاندان سارا میرے بیک بون بنا ہوا تھا, میں بڑا بہادر تھا ان کے ذریعے سے, وہ دے دوں, وہ بھی دے دوں فدیے میں. اور کہے گا ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی, اور میں دنیا میں زمین پر جو کچھ میرے پاس خزانہ, بیٹے, بیویاں, خاندان, رشتہ دار, جی بچے, ہر چیز دے دوں اور مجھے فدیے میں اللہ اس لیے معاف کر دے. جواب آئے گا کلا, آج ایسا نہیں ہوگا. انہا لظا نزاعۃ للشوا, آج ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ آگ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. یہ دلوں پر جا کے اثر کرتی ہے. اور پھر یہاں تک کہا تدعو من ادبر وتولا, یہ افغانستان, ایران, انڈیا, امریکہ, یو کے بھاگنے نہیں دیتی. اس کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے, اقتدار دے دیا ہے, یہ پیچھے سے پکڑ کے کھینچ لیتی ہے. جی تدعو من ادبر وتولا کون کس کو کرتی ہے؟ جو ہم جس ٹاپک بات, وہ جمع فاوا, اس لیے کہ اس نے مال کو جمع کیا اور گن کے رکھتا رہا, ظالم کا بچہ. تو یہ آپ دیکھیں, یہ تو ایک اس میں کہا, اسی ٹون میں کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ اگر ہدایت نہیں ہے, یوں جا رہے ہو تو پھر آپ دیکھیں بیگ صاحب 30ویں پارے کی صورتیں لوگوں کو عام طور پہ یاد ہوتی ہیں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. کہا کہ دیکھو یہ گھوڑوں کو دیکھو,
گھوڑوں کو قسمیں کھائی گئی، یعنی کہ گھوڑوں کو گواہی کے طور پر گھوڑوں کی مختلف چیزوں کو پیش کیا گیا کہ گھوڑے دیکھو ہانپتے ہیں، جب دوڑتے ہیں تو ہانپتے ہیں، اور ان کے ٹاپیں لگی ہوتی ہیں نیچے سے چنگاری ہوتی ہے، وہ چنگاریاں نکالتے ہیں، یہ غارت گری کرنے جاتے ہیں، یہ کوئی غزوہ خندق نہیں لڑنے جا رہے، غارت گری کرنے جاتے ہیں، اور کہا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقًا، گرد و غبار اڑاتے ہیں، فَوَسَطْنَ بِهِ جمع، اور دشمنوں پر جا کے، یعنی دشمن کون ہیں؟ جو جن کو آپ نے لوٹنا ہے کرتے ہیں. تو کہا کیا بتا رہے ہیں؟ یہ بتایا جا رہا ہے اس کلام الہی میں کہ گھوڑوں کی مثال لے لو، یہ گواہ ہیں کہ یہ اس کو تم نے صرف چارہ دیا ہے اور نہلایا ہے، یہ جنگ میں جا کر غارت گری میں جا کر تم سے آگے تیر اپنے جسم پہ لیتے ہیں، یہ تمہارا اتنا وفادار ہے. اور ظالم مرتضیٰ صاحب، تو وفادار نہیں اپنے پروردگار کا. وہ آگے آیتیں آ رہی ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، یہ ساری گواہیاں کیا گواہی دے رہی ہیں کہ انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. اور کہا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، ایسا نہیں کہ بھولا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے، اس بات پر گواہ ہے. اور جرم بتایا إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ جو خیر تھا، یہ جو مال تھا، اس کی محبت میں ٹوٹا ہوا ہے. استغفر اللہ. ناظرین، اللہ تعالی ہمیں ان کوتاہیوں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب کا موضوع بڑا وسیع ہے، لیکن آج ہم یہ نشست یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی تازہ موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.